یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، جس میں درود و سلام کے اشعار اور اس کی خوبصورت تشریحات فیضان دلائل الخیرات سے مزین درود پاک خلاصے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، مختصر تشریح کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ تو ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں، اور اس سلسلے میں بھی درود و سلام کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی درود پاک پر مشتمل، درود و سلام پر مشتمل بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین اس سلسلے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے مبلغ ہمارے فراز مدنی بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ فراز بھائی ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہمارے فراز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ درود و سلام کے اشعار کی تشریح، خلاصہ اور خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں مبلغ دعوت اسلامی ہمارے صدیق صاحب، صدیق بھائی ہمارے ماشاءاللہ، اور مبلغ دعوت اسلامی ہمارے حسان بھائی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گلدستے کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے آج کے سلسلے میں کیا سیگمنٹس ہیں، آئیے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم اپنے سلسلے میں کن سیگمنٹس کو شامل کریں گے۔ جی، سب سے پہلے سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک انشاءاللہ اسکرین پر سنایا جائے گا، دکھایا جائے گا، پھر اس کی مختصر تشریح، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ ہمارے فراز بھائی بیان کریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یہ سیگمنٹ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ نعت خواں ہمارے جو ساتھ ہیں یہ انشاءاللہ لفظ سے شعر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اور پھر اگلا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یہ ایک طرح کی ذہنی آزمائش ہے، ایک مدنی کسوٹی ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں سے ایک نام کو منتخب کیا جاتا ہے، وہاں تک ہمارے مبلغ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سیگمنٹ ہے۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ اس میں بھی پہلے اشعار دکھائے جاتے ہیں، اس کی تشریح ہوتی ہے، اور پھر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی وہ پڑھتے ہیں مختلف طرزوں میں، اور پھر آخر میں ہے گلدستہ درود و سلام۔ تو یہ آج کے ہمارے سیگمنٹ ہے۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات۔
یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، تو درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات شریف سے ہم نے ایک منتخب درود پاک سنا بھی اور اسکرین پر اس کو دیکھا بھی عبدالحبیب بھائی کی پیارے پیارے آواز میں۔ اب انشاءاللہ اس کا ترجمہ خلاصہ ہمارے فراز بھائی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ جی فراز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو منتخب درود پاک دکھائے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان سیگوں کے اندر صاحب دلائل الخیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجنے کی التجا کر رہے ہیں، کیونکہ درود پاک یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے اوصاف کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے سمندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نور ہیں نا اس کے سمندر ہیں، یعنی اس میں سمجھ لیں کہ جتنا بندہ گہرائی میں جاتا رہے گا اتنے وہ سمندر سے رحمت کے موتی نکال کر لاتا رہے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چاہیے تو حضور کے دامن سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ بے شک۔ پھر یہ بھی سیگا اور یہ بھی وصف بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کے خزانے ہیں۔ اللہ۔ اب رازوں کے خزانے کیسے ہیں، اس پر مجھے وہ ایک روایت یاد آئی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ ایک وہ بات تھی جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان خاص تھی، وہ کسی کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ۔ دوسری قسم کی باتیں وہ تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بندوں کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ اور تیسری قسم کی بات وہ تھی کہ جو سب کو بیان کرنے کی اجازت تھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن سیکھے، ایک تو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، اگر دوسرا بیان کروں تو میری گردن یہاں سے اڑا دو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے خاص بندوں کو بتانے کی اجازت دی۔ ظاہر ہے کہ ہر بات ہر بندہ اس کو ایبزارب کر سکے، سمجھ سکے، ضروری نہیں ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں بھی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص باتیں جو ہے وہ کرنے کی، صرف خاص بندوں کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ اور یہ وہی باتیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے وہ لکھا نا، یہ انشاءاللہ شیئر کمپلیٹ کریں گے کہ مجھے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت وہ والی بات کا نہیں سوال کر رہے جو عام تھے، وہ تو سب کو پتا ہے۔ جو خاص جو رحمت کے بٹے تھے نا، جو حصے، اس میں سے اعلیٰ حضرت سوال کرنے کے اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اوصاف بیان کیے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پیشوا ہوں گے، بلکہ سارے ہی نبیوں کے گواہ ہوں گے، سب کے شفیع ہوں گے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یوں سمجھ لیں چند خاص نام بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت الحرام کا رب ہے، مشعر حرام کا رب ہے۔ مشعر الحرام یہ وہ مقام مزدلفہ میں جہاں امام حج جو ہے وقوف کیا کرتا تھا، تو یہ بھی ہمیں ایک یاد دلاتی ہے مزدلفہ کی، مینا کی، عرفات کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو یہ اور پھر مقامات، جی ان مقامات کو ذکر کر کے پھر آخر میں یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر مسلسل درود و سلام نازل فرماتا رہے، یعنی حضور علیہ السلام پر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو یہ سارے جو کلمات ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر ایسی رحمتیں نازل فرمائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور ہم بھی اس میں سے حصہ پاتے رہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا محمد سید الاولین والآخرین، سبحان اللہ۔ تمام اول و آخر کے سردار ہیں، ان پر درود و سلام تو نازل فرما۔ تو سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں اور القابات کے ساتھ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو تو ایسے مقامات کو ذکر کیا جائے تو جو سب کے نزدیک مقدس ہیں، تو پھر رب اللہ اس کا بھی رب ہے، اللہ مشعر الحرام کا رب ہے، کعبے کا رب ہے، حتیم کا رب ہے، تو یہ مقدس مقامات۔ اسی طرح جب محبوب کا تعارف ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو القابات محمد سید الاولین والآخرین۔ تو اللہ پاک ہمیں ان مبارک القابات میں سے بھی حصہ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان خلعتوں کا صدقہ عطا فرمائے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بابتے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بابتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دل فدا ہو مدینے والے پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی خالص محبت نصیب فرمائے جو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو بھی قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اسکرین پر باکس دکھائے جائیں گے اور یہ لائٹ چلے گی، جہاں پر آپ مدینہ کہیں گے وہاں پر وہ لائٹ رک جائے گی اور اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، لفظ سے شعر پڑھیں۔ ہمارے صدیق بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ جی بھائی دکھائیں۔ یہ الفاظ ہیں، ابھی جب لائٹ چلے پھر آپ نے کہنا ہے مدینہ۔ جی میٹھا چوکھٹ۔ جی حضور۔ یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت التجا ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اور کچھ تو ابھی روزہ رسول پر حاضر ہوں گے اور ہو سکتا ہے مدینے میں یہ سلسلہ ہمارا دیکھا جا رہا ہو، سبحان اللہ۔ تو کیا خوبصورت تمنا ہے، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو۔ جی فراز بھائی، کہاں موت آئے، دیار کس کا دیار؟ موت تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے۔ بے شک۔ اب ایسی اگر موت آئے تو اس کی قسمت پہ رشک آنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور ایسے افراد بھی ہیں کہ
جنہوں نے ساری زندگی مدینہ نہیں دیکھا، اچھا، لیکن جو ان کا اختتام ہے نا وہ مدینے میں، اللہ، یہ تڑپ کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دے۔ تو شاعر بھی یہی التجا کر رہے ہیں کہ مرنا تو ہے لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کے دربار کے سامنے درود سلام پڑھتے پڑھتے آپ کی چوکھٹ پہ سر ہو، آپ کے قدموں میں جان نکل جائے تو یوں اگر میرا مرنا ہو تو کیا ہی کہنا، یعنی یہ ایسی موت ہے کہ یعنی ساری رحمتیں ساری برکتیں ایک طرف، اور اگر یہ ایسی مبارک موت کسی کو مل جائے تو یہ سمجھ لیں کہ خوشیوں کی معراج اور برکتوں کی معراج ہے۔ تو یہ التجائیں ہیں کہ مرنا ہے لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کر اور حضور کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے لب پہ درود و سلام ہو، تو ایسی موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے عشق۔ اس پہ ایک سوال بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، یہ وسوسہ کہہ لیں، کچھ وسوسہ آتا ہے صرف مدینے میں ہی موت کیوں، یا کسی صحابی سے ثابت ہے یا کہیں صحابہ کرام نے بھی تمنا کی ہوں، کوئی کہاں دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کرام بھی دنیا بھر میں پھیل گئے لیکن ہم رہتے اپنے اپنے وطن میں اور تمنا وہاں کی کرتے ہیں۔ تو مکے میں بھی تو مرنے کی تمنا کرنی چاہیے، حرم ہے، وہ بھی اللہ پاک کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن ہم نے یہی سنا ہے مدینے میں مرنا ہے، مدینے میں مرنا ہے، تو کیوں آخر ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے کہ عشق اپنی جگہ پر ہوتا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دم وہیں پر نکلے، اللہ، اور پھر ظاہر ہے کہ شریعت کا جو معیار ہے وہ ہے جو حضور نے ہمیں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مرنے کی ترغیب بھی دی اور فرمایا کہ یہ خواہش اپنے اندر رکھو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہاں تک کہ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ کوئی کہیں بھی ہو لیکن اگر اس کے دل میں تڑپ ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ثواب اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہ مدینے میں مرنے کی تمنا تو صحابہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ قول ہے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما دے، اور پھر ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور حضور کے قدموں میں جلوہ فرمائے، حضور کے قدموں میں حاضر ہیں۔ تو یہ ہم وہ کر رہے ہیں جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے، اور جو صحابہ نے کیا، جو حضور نے ہمیں سکھایا کہ مدینے میں مرنے کی تم تمنا رکھو، تو ہم تمنا بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جو مدینے میں جس کی وفات ہوتی ہے اس پر رش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ عشق کی نظروں سے قرآن و حدیث پڑھے گا تو اس کے لیے ساری باتیں واضح ہیں۔ کیا بات ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اللہ اکبر، چلے جاؤ آنکھیں بھر طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بھر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے نا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ حسان بھائی کی طرف چلتے ہیں، اگلا لفظ جی، مدینہ۔ پیغام، کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ جی حضرت۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ
غریبوں کا پیغام مدینے میں. جی فراز بھائی کیا کہیں گے؟ مدینے جانے والوں کو ایک پیغام ہے، ایک التجا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے گا. پیغام اور سلام پہنچانے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. بعض اوقات بندہ تنہائی میں بیٹھ کر خود ہی سلام عرض کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جانے والے کو ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے گا. ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام قبول فرمانا یہ ظاہر دوری اور نزدیکی کا کوئی محتاجی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو جس طرح ایک تحفہ بھیجا جاتا ہے اور ایک اپنی طرف توجہ کروانے کے لیے ایک پیغام بھیجا جاتا ہے، تو یہ چونکہ حاجی بڑے خوش نصیب ہیں اور مدینے کے زائرین بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بنفس نفیس پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ بس غلام جو ہے نا وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور یہ وہ آقا ہیں کہ جو مجرم کو سزا نہیں دیتے بلکہ نواز دیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جب مجرم اپنی التجائیں عرض کرے گا تو ساتھ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دے گا تو قبول ہو جائے گا. وہ نگران شورا فرماتے ہیں نا کہ جب مدینے کی حاضری ہوتی ہے تو میں امیر علیہ سنت کے پیچھے حاضر ہوتا ہوں کہ آقا کی نظر امیر علیہ سنت پر پڑے گی تو اس غلام پر بھی پڑے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے نا تو ہمارا نام بھی لے لیجئے گا، انشاءاللہ آپ پر کرم ہوگا تو ہمارے پر بھی کرم ہو جائے گا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، یعنی یہاں تو کرم ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں. سبحان اللہ. اور واقعی قریبی اور دور ہونا، قریب ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اصل اخلاص ہے، محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی جو تڑپ ہے یہ اصل ہے. اللہ ہمیں قبول، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے پاس رہ کے بھی دور ہے اور کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، تو یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے. تو اللہ ہمیں دور و قریب جہاں بھی ہوں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے جو قریب جاتا ہے تو مدینہ پاک کی اپنی فضائیں ہیں، وہاں کی ہوائیں ہیں، پھر وہاں محبوب کے قریب جا کر جو ہے نا بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا، تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے. تو اس لیے سب تڑپتے ہیں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جب کہ پیش نظر جانیاں ہوں تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، میرے غم کی کہانی سنا سلام ان سے رو رو کے کہنا، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. سبحان اللہ. جی صدیق بھائی اگلا لفظ دیکھیں اسکرین پر. مدینہ. جی شفاعت. رو رو کے سلام سے میرا روز تو کہنا، رو رو کے سلام سے میرا روز تو کہنا، شفاعت کی تبرک میں لے آنا، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. جی فراز بھائی یہ بھی ایک التجا ہے
بالکل یہاں پر شفاعت کی التجا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روزے پر حاضری دی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو حاضر ہو رہا ہے تو اس کی تو شفاعت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تو اب جو دیکھ رہا ہے کہ ظاہر طیبہ جا رہا ہے اور اس سے جب مختلف التجائیں کی جائیں گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کرنا اور میری شفاعت کے لیے بھی سوال کرنا۔ تو یہ ایک تبرک کے طور پر کہا کہ شفاعت کی خیرات اور بھیک جو نا یہ میرے لیے بھی لے آنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے۔ تو جب مدینے لوگ جاتے ہیں نا تو لوگ بہت ساری ڈیمانڈیں کرتے ہیں، تو یہ مختلف ڈیمانڈیں یا بہت ساری جو ایک چیزیں ہیں وہاں کی وہ تو سمجھ لیں کہ مل ہی جائیں گی، لیکن جو اصل کہنے کی بات ہے نا بندہ وہ کرے، اپنے لیے دعاؤں کا بھی کہے اور دل سے کہے، اخلاص کے ساتھ کہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا ہے۔ اور آپ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اتنا پیارا انداز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حاجیوں سے، زائرین سے، اور سال میں کبھی بھی جو بھی مدینے حاضر ہو رہا ہو، مکہ شریف حاضر ہو رہا ہو، تو اس کو دعاؤں کا کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور غلام محی الدین بھائی دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جا کے جب تڑپ کے دعا کرتے ہیں نا تو یقین کریں جس کے لیے دعا کی نا اس کا بھی نمبر آ جاتا ہے، اس کی بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھ لیں ایک بہت سو کا تجربہ ہوگا کہ وہاں جا کے دعا ہوئی اور یہاں بیٹھ کے ہم ظاہر ہے کہ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب بندہ وہاں جا کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور ویسے بھی کسی کے لیے غیبت میں مانگی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو واقعی اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیسے اسباب بن کر وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، کہ جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا فراز بھائی کہ حج و عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا بلکہ نصیبوں سے ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے پیسے والے ایسے ہیں کہ جو جا سکتے ہیں لیکن نہیں جاتے، تو سب کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ واقعی دعا کروانی چاہیے، دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک کس کی دعا قبول کر لے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس میں بھی بہت کچھ کہنے کو ہے، ایک چلے میں کر لیتا ہوں۔ یہ اگرچہ بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں ایسا وسوسہ آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وسوسہ ایک بندے کے ذہن میں آتا پھیلتا بڑی جلدی ہے، کیونکہ برائی یا گمراہی جو ہے نا وہ جلدی دل میں قرار پکڑ لیتی ہے کہ یار حج کر لیا بس کافی ہے۔ تو کوئی اس طرح کی کوئی وعید، کوئی اس طرح ہے کہ حج کرنے کے بعد لازمی ہم نے بارگاہ رسالت میں جانا ہے، نہیں جائیں گے تو ہمارا بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ورنہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یار حج کر لیا نا بس اب صحیح ہے، حج ہو گیا، ہم جو ہے نا ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے تھے ویسے ہو گئے، بالکل پاک اور صاف ہو گئے گناہوں سے۔ تو مدینہ پاک کی حاضری حج کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطالعہ صحیح انداز میں مکمل اور اس کے رسول کے ساتھ کیا جائے نا تو پھر اس طرح کے وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ صرف مخصوص باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہی احادیث سنائیں گے نا تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ وہ لوگ حج پہ جائیں گے اور پھر مدینہ حاضری کے لیے جو ہے وہ وسوسے ان کے پیدا ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اقل قلیل ہیں، ایسے افراد بہت چند بھی میں کہوں تو شاید نہیں ہے، مطلب بس وہ ایک گنے چنے افراد ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کو بھی چاہیے، ہم تو ظاہر ہے کہ بات سب کے لیے کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ احادیث کا غور سے مطالعہ کریں اور جو شارحین حدیث نے لکھا اس کو دیکھیں اور صحابہ کا عمل بھی ساتھ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضر نہیں دی اس نے مجھ سے جفا کی۔ اب اتنی بڑی وعید ہے کہ جفا مطلب بے وفائی کر دینا ہے۔ دنیا میں اندر بھی کوئی کہہ دے کہ یار تم نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی، اگرچہ نہ کی ہو تو دل پہ جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی
تو اس نے بے وفائی کی. تو اور یہ سمجھ میں بھی بات آنے والی ہے, واضح طور پر ہے کہ جو بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں ماں کے, جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا نکل کے صاف ستھرا ہو گیا تو بس, تو بھائی یہ ملا کس کے صدقے میں؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اسی کی بارگاہ میں حاضر دینے سے کترا رہے, تو پھر یہ برکتیں ملیں گی کہاں سے؟ یہ ایک بزرگ ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, جب بھی مکہ شریف حاضر ہوتے تھے تو واپس آتے تھے تو دینے والا راستہ اختیار کرتے تھے کہ جو بھی ہے اسی بارگاہ سے. اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ جب ایک مرتبہ غالباً حج پہ تھے, طبیعت خراب ہوئی, مدینے حاضر, حضور کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر مسجد نبی میں, اور وہیں پہ ان کا وصال ہو گیا. اور یہ وہ آخری ہستی ہیں کہ جن کو ان تختوں پر غسل دیا گیا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا. اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں, ان کا یہ عمل تھا. تو آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے جو عمل کیا, جنہوں نے رات حضور کی حدیثیں پڑھی اور حدیث کی خدمت کی, جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہے. امام مالک کا اتنا مشہور ظاہر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. جی حسان بھائی, آپ کا ہے حسان بھائی؟ مدینہ. زائرین بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. سے کسی طرف اشارہ ہو رہا ہے فراز بھائی. اس شعر کو پڑھنے سے نا جیسے ایک وہ نہیں, کسی کو مان ہوتا ہے کسی کے اوپر, کوئی لاڈلا ہو اور کہے کہ یار یہ میری بات جو نا نہیں ٹھکرائیں گے, تو سمجھ لیں وہ وہی والا انداز ہے کہ ایک جو نا وہ پیارا سا امتی, ایک عاشق رسول, یہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیشہ تو سلام بھجواتا رہا ہوں, اگر میں بھی جو ہے وہ اگر خود سلام لے کے حاضر ہوں. انداز دیکھیں آپ, کچھ اور ایک تو یہ ہوتا ہے سراہتن کہنا کہ یا رسول اللہ آپ بلا لیں, اور ایک یہ انداز ہے جس کو کہیں میٹھا میٹھا پیارا پیارا اشاروں کے نائوں میں کہ وہ محبوب جانے اور یہ امتی جانے. تو عرض کر رہے ہیں کہ بازبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں, اب خود سلام لے آؤں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں, تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی, اور واقعی کچھ اور ہی بات ہے. کیا بات ہے. وہ ہے نا سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, جی ہاں, تو غالباً جب وہ روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے یہ عربی اشعار پڑھے تھے, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں جب دور تھا تو یا رسول اللہ میری روح حاضر ہوتی تھی اور وہ سلام پیش کرتی تھی, اب تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے لیے ظاہر فرمایا اور انہوں نے اس کو چوما اور بہت مجمع نے دیکھا. تو یہ بڑے بڑے بزرگان دین اور عاشقان رسول تھے. تو یہ شعر وہاں جا کے اٹریکٹ کر رہا ہے, توجہ دلا رہا ہے کہ وہ جو تھے نا کبیر الدین احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم بھی زائرین کے زبانی کہ بھائی آپ جا رہے ہیں تو سلام کہہ دیجیے گا. کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا, کبھی تو دیکھے گا زمانہ کہ ہم بھی بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے اور صلاۃ و سلام عرض کریں گے انشاءاللہ عز وجل. جی صدیق بھائی, اگلا نمبر, اگلا لفظ دیکھ کر آپ پڑھیں گے. مدینہ. سلام سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر, سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے, نظر جب روضہ انور مدینے میں. جی سرفراز بھائی, ایک اور التجا فراز بھائی ہمارے. سلام شوق کیا ہے یہ سلام شوق؟ اس میں بھی التجائی کی جا رہی ہے کہ ایسا سلام جو ہے جس کے اندر شوق بھی ہے, محبت بھی ہے, حاضری کی التجا بھی ہے, حضور کی بارگاہ میں آنے کی تڑپ بھی ہے, ان سب سمجھ لیں کہ گلدستوں کے ساتھ میرا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور حضور تو ویسے ہی دلوں کے حال جانتے ہیں, تڑپ جانتے ہیں, محبت جانتے ہیں, اور یہ ایک مزید حضور کی بارگاہ میں التجا پیش کر دی جائے گی تو ممکن ہے
کہ جس کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے حضور اس سے ایسی محبت فرماتے ہوں کہ اس کے صدقے ہم پر کرم فرما دیں اور ہماری بھی مدینے حاضری ہو جائے۔ بے شک۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت اور پیارا سیگمنٹ جو ہمارے فراز بھائی سے ہوگا انشاءاللہ، پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پیارے نبی کے پیارے نام، اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے حضرت، اور ان کو ایک دو حرف ہم دکھائیں گے اسکرین پر، اور پھر یہ حرف سے حرف ملا کر بارگاہ رسالت کے اس پیارے پیارے نام تک پہنچیں گے جو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ جی بھائی تیار ہیں فراز بھائی؟ جی ہاں جی بھائی دکھا دیں۔ ارے واہ، خا، جی خا، خواہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ خا نے حل کر دی ہے، دیکھ لیں۔ آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خواہ، اچھا، خواہ سے تو جب غور کریں نا تو بندہ ایک ہی جگہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو ہے آ، جی بھائی، ارے سبحان اللہ، یا، کیا بات ہے بھائی، 4 مرتبہ آ گیا یا تو۔ واہ، جی، 2، واہ، الف، لام، نون۔ ارے بھائی آرام آرام سے، کیا ہوا یہ تو اللہ اکبر، پورا نام مبارک تک پہنچ گیا بھائی۔ دکھائیے گا۔ ارے ماشاءاللہ، جی سر فراز بھائی نام لیں اور پھر بتائیں۔ خطیب النبیین، خطیب النبیین، اس کا مطلب؟ نبی کے انبیاء علیہم السلام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی وضاحت ارشاد فرمائیں اس کی، خطیب النبیین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم وصف اور زبردست جو ہے وہ ایک صفاتی نام بھی ہے، اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ معراج کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے خطیب ہوں گے۔ اللہ، اور یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو میں انبیاء کا خطیب ہوں گا اور ان کا شفیع بھی ہوں گا، اللہ شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کلمات سکھائے گا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سکھے ہوئے کلمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے، اور سارے انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے، تو وہ ایسی حمد ہوگی کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ ایسے پیارے کلمات ہوں گے، یعنی آپ خوبصورت سے خوبصورت جملے تصور کر لیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اعلیٰ جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ اس لیے جو لقب ہے حضور کا یہ خطیب النبیین ہے، اور پھر ان تعریف کے بعد، ان الفاظ کے ذریعے تعریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، اور پھر جو ہے وہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور پھر انہی کلمات کے بعد، یعنی اسی حمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ اسی حمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا وصف ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کا انداز دیکھیں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، یعنی اس طرح توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنتے تھے۔ پھر جمعہ کا خطبہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ میں بھی تعلیم فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو یوں مختلف مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خطیب النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خطیب۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو پھر وہاں بھی نبیوں کے سامنے خطبہ فرمایا، ارشاد فرمایا، اور سارے انبیاء کرام نے پہلے خطبات ارشاد فرمائے، پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو میں چاہوں گا وہ خطبہ جو آپ نے معراج کی رات نبیوں کے سامنے بیان فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا اس کو سماعت فرمایا۔ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی امۃ وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الآخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ ارشاد فرمایا یعنی تمام تعریفیں
اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبیوں کے سامنے ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ انبیاء کو فرمایا کہ اسی وجہ سے انہوں نے سب پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ، تو کیا خطیب ہوں گے اور کیا خطبہ سننے والی جماعت ہوگی، کیا بات ہوگی اس رات کی، ان خطیب کی اور خطبہ سننے والے مقتدیوں کی، ان حضرات کی کہ جن کا خطبہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام جن کا خطبہ سنا اور جنہوں نے انبیاء کو خطبہ سنایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو ماں خاص رحمت کے بٹے تھے اللہ میں عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جی بھائی، ہمارے نعت خواں ریڈی ہیں ماشاءاللہ، سمجھ کر پڑھیں گے، مختلف طرزوں میں پڑھیں گے۔ یہ نمبر بولیں گے، پھر نمبر کے پیچھے سے شعر نکل کر آئے گا، اس کی تشریح کریں گے اس شعر کی ہمارے فراز بھائی، پھر انشاءاللہ مختلف طرزوں میں پڑھیں گے۔ جی پہلے صدیق بھائی نمبر 3 نمبر 3 کے پیچھے۔ السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدین سلطان عالم، صلوات اللہ علیکہ۔ جی فراز بھائی۔ اس شعر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو عالم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح روح جو ہے وہ جب تک بدن میں رہے گی تو وہ حیات کہلائے گا وہ بدن، اور جب روح اس بدن سے نکل جائے گی تو پھر وہ حیات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم کی روح ہیں، جب تک تشریف فرمائیں اور ہمیشہ تشریف فرما رہیں گے تو یہ عالم بھی قائم رہے گا، اور پھر یہ عالم جب ختم ہو جائے گا تو پھر عالم قیامت اور پھر دیگر جو عالم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم کی جان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم کا ایمان بھی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی سب کو ایمان ملا، اور سب کے ایمانوں کا تحفظ بھی حضور کے عشق کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی ایمان کی اگر حفاظت چاہیے تو بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اطاعت کرنی ہوگی، کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہیں، عالم کے سردار ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مختلف القابات ذکر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا کہ صلوات اللہ علیکہ، کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ السلام اے جان عالم، السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم،
صلوات اللہ علیہ. حسان بھائی نمبر 4 جی. صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل اب اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے. یہ فراز بھائی. مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ صلاۃ والسلام عرض کرو کہ رحمت کا جو دروازہ ہے نا اب وہ کھلنے والا ہے. اللہ. جب رحمت کا دروازہ ویسے تو ہر وقت ہی کھلا ہوا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب بندہ حاضر ہوتا ہے یا جب توجہ ملتی ہے تو پھر وہاں پر خصوصی کرم ہو جاتا ہے. کیا بات. تو اب وہ اپنے تصور میں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے جمیل الرحمن حضور کی بارگاہ میں ابھی اب سلام عرض کرو کہ اب رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل اب صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل اب اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے. نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے. اس نے وضاحت کر دی. وضاحت ہو گئی، خاص موقع کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہے جی. حضور نمبر بولیں. نمبر 1. صدیق بھائی نمبر 1 پر آ گئے آپ. نمبر 1 کے پیچھے ہے بڑا خوبصورت شعر. صاحب رجعت شمس و شق القمر. رجعت صحیح ہے. رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ تو زبر زیر لگے میں تو پڑھا جا رہا ہے، ورنہ زبر زیر نہ ہو تو عام لوگ تو بلکہ بعض اوقات ہم جیسے بھی نہیں پڑھ پاتے. تو یہ جو سیکھیں گے انشاءاللہ ان کو برکت ملے گی. اور یہ بھی اچھا ہے کہ زبر زیر لگے ہوتے ہیں تاکہ صحیح تلفظ سے اس کو پڑھا جا سکے. جی فراز بھائی. اس شعر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مصرع میں تو 2 معجزات کا ذکر ہے. اللہ. رجعت شمس یعنی سورج کو پلٹانا، شق القمر یعنی کمر کو 2 ٹکڑے کر دینا. اللہ. تو ان 2 معجزات کی طرف اشارہ ہے. اور یہ بڑے مشہور واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے سورج کو پلٹا دیا، اور کافروں کے مطالبے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا اختیار عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیارات عطا فرمایا کہ حضور کا دینا یہ اللہ کا دینا ہے، حضور کا منع کر دینا یہ اللہ کا منع کر دینا ہے. حضور کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے. تو اس ذات پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام عرض کر رہے ہیں. جی. صاحب رجعت شمس و شق القمر. صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام. نائب دست قدرت لاکھوں سلام. جی حضور آخری نمبر حسان بھائی. 2. تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا ثبات، اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درود. جی حضور سمجھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کسی چیز کی حیات اور پھر اس کی بقا اور اس کا قائم رہنا. تو جہان کی حیات بھی حضور کے صدقے میں اور جہان کا قیام بھی حضور کے صدقے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی یہ دنیا بنی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم اور دائم ہے. یعنی یہ بڑی گہری بات ہے. اب ظاہر ہے وہ وقت مختصر ہے لیکن اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے صدقے میں ہی سب کچھ ہے. اور پھر اصل سے ذل بندہ، یعنی ذل کہتے ہیں سائے کو، اصل کوئی چیز جو موجود ہو. تو
اصل ہوگی تو ظاہر سایہ ہوگا، جب اصل ہی نہیں ہوگی تو سایہ کیا درخت ہوگا؟ ہوگا تو سایہ تو ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو نا وہ اصل ہے، اور باقی جتنے بھی ہم افراد ہیں جو مخلوق ہے ہائے ہائے، وہ ذل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اللہ، اصل ہے تو ذل ہے، اصل نہ ہو تو ذل بھی نہیں ہو اللہ، سکتا. تو یہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں خصوصیت کو بیان کیا گیا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات النبی ہونے کا بھی پتہ بے چلا شک، بے کہ شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اب بھی باقی ہے، تو یہ عالم باقی ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نہ ہوتے تو یہ عالم کیسے باقی رہ سکتا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اس عالم کو قیام بھی بخشا اور دوام بھی بخشا اور حیات بھی بخشی. جی حضور. تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا سبا، تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا سبا. اصل سے گئے زر بندھا، اصل سے گئے زر بندھا، تم پہ کروڑوں درود. اصل سے گئے زر بندھا، تم پہ کروڑوں درود. آئیے ہم اس سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، گلدستہ درود و سلام. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ. حشر میں سرکار آنا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سے اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام یا رسول اللہ.